اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں شرک آتا کیسے ہے؟ آپ کہو گے جو میں نے آیت پڑھی میں اس سے ہٹ رہا ہوں، یہ آیت ہی میں داخل ہے. جب جنت کی طرف دوڑو گے تو پہلے عقیدہ تو ٹھیک ہوگا نا، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو جنت کی دوڑ میں. تو آپ کو وہ یونیفارم پہن لیا جس میں دوڑ میں شرکت کی اجازت مل گئی. قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں یہ کہ جنت کی طرف دوڑو، تو دوڑنے کے لیے آپ کوئی میدان ہو اس میں دوڑ کے مقابلے میں آپ جا رہے ہو تو پہلے آپ کے پراپر شوز چیک کریں گے، آپ کا ٹریک سوٹ چیک کریں گے، کارڈ وارڈ چیک کریں گے، پھر آپ کو میدان میں آنے کی اجازت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا چڈی بنیان میں ننگے پاؤں پہنچ گئے اور کہ میں بھی دوڑوں گا. بولیں گے بھائی تو ہمارا سارا امیج خراب کرے گا دنیا کے سامنے. تو جنت کی دوڑ میں شرکت کے لیے جو یونیفارم پہننا ہے، جو شرط ہے، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. اگر کوئی شرک کے ساتھ آئے گا تو اس دوڑ میں، جنت کی دوڑ میں وہ شریک ہو ہی نہیں سکتا. کتنے اچھے اعمال کر لے، تہجد سے محراب بنا لے ماتھے پہ، کتنا ہی کچھ کر لے، اللہ کہتے ہیں تو جہنم میں تو جائے گا، تیری عبادت مقبول نہیں ہے. بھائی شرک کے ساتھ اگر عبادت مقبول ہوتی تو ابراہیم علیہ شرک کی کوئی گنجائش ہوتی نا مشرک کی بخشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی اللہ مغفرت کرتا سب سے پہلے، نبی کے چچا کی مغفرت کرتا اللہ سب سے پہلے. ان کو نہیں بخشا اللہ نے کہ بھائی شرک نہیں معاف کروں گا میں. تو اب توحید کیا ہے؟ میں صرف وہ والی توحید بیان کروں گا، وہ والا شرک بیان کروں گا جو ہماری سوسائٹی میں ہے. ٹھیک ہے نا، شرک کی تو کس میں ہے، ان طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں جو شرک سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے، دو صفات کو، اور معبود کے لیے یہ دو صفات کا ہونا ضروری. دیکھو دنیا میں کون سی حکومت ایسی ہے جس کی آپ زیادہ اطاعت کرتے ہیں یا زیادہ اطاعت کی جاتی ہے؟ نمبر ایک، اس کے پاس پاور ہو، طاقت اس کی زیادہ ہو. نمبر دو، اسے قوم کا پتہ ہو کہ کون قانون کو توڑ رہا ہے اور کون قانون کی رعایت کر رہا ہے. یہ دو چیزیں جس حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ حاکم بننے کے لائق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ملک میں ایسی گورنمنٹ ہے اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے، آپ نے لال بتی توڑ دی تو انہوں نے ٹریفک پولیس والوں کو کہا اس بندوں کو پکڑو. ٹریفک پولیس والے نے کہا میں نہیں پکڑ رہا، میں نانی کے گھر جا رہا ہوں، مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے. ایس ایچ او نے کہا بھائی حکومت کا آرڈر آیا کہ وہ شخص نے قتل کر دیا، اس کو پکڑو. پولیس کہہ رہی ہے بھائی جاؤ، تمہاری ایسی کی تیسی، ہم نہیں پکڑ رہے، جاؤ. تو ایسے حاکم کی اطاعت کی جائے گی؟ بلکہ لوگ اس کو حاکم ہی نہیں مانیں گے، بولیں گے بھائی یہ موبائل ہے، یہ چلتا پھرتا ایک بس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ حاکم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس طرح حاکم کے پاس قدرت تو کامل ہو، پاور تو ہو، لیکن نالج ہی نہ ہو کہ پبلک کر کیا رہی ہے، نہ اسے کوئی خبر دینے والا ہو، پتہ ہی نہیں ملک میں ہو کیا رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، کون ملک کے قانون کو فالو کر رہا ہے. تو تھوڑے دنوں میں ملک کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. تبھی جس ملک میں خفیہ ایجنسیوں کا نظام جتنا مضبوط ہوتا ہے وہی ملک اتنا اسٹیبل ہوتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر مل رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو نا، بتوں کی اور عیسیٰ ابن مریم کی یا جس کی بھی، ان کا نہ علم کامل ہے نہ ان کی قدرت. 100% علم کامل انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی حکومت کا نہ انسانوں کا، نہ قدرت کامل ہو سکتی ہے. حکومتیں بھی بہت جگہ آ کے عاجز آ جاتی ہیں، بھئی یہاں ہم، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اگر ہم نے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں اریسٹ کر لے، ایسا نہ ہو ہم اس کو گرفتار کریں، پتہ چلا کوئی محلے کا بدماش ہے، آپ اس کو پکڑنے گئے، اس نے آپ کو پکڑ لیا الٹا. تو انسان کا علم بھی ناقص اور قدرت بھی، طاقت بھی کیا ہے؟ ناقص. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معبود ہونے کے لیے، خدا ہونے کے لیے، قابل عبادت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے کو حقیقی معنوں میں حاکم مانا جائے جس کا علم بھی کامل، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہ ہو، وہ سب کچھ ہر وقت پتا ہو.
یا بنی ان کان مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ انہا ان تک مثقال حبۃ، کہ اے میرے بیٹے، لقمان السلام نے کہا تھا نا کہ اگر تو رائی کے دانے کے برابر کسی پہاڑ میں گھس کے بھی کوئی نیکی کرے گا نا، ذرہ برابر، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، نیکی کر یا برائی کر۔ ایک مکھی بھی جب چیونٹی چل رہی ہوتی ہے نا، اس کی پاؤں کی سرسراہٹ بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی درخت سے جب گرتا ہے نا، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ کہتے ہیں کروڑوں پتے درختوں کے گر رہے ہیں، ہر پتے کے گرنے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ایسا کامل علم ہے اس کا، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ماضی کا بھی پتا ہے، حال کا بھی پتا ہے، اور مستقبل کا بھی پتا ہے۔ یہ کامل علم صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے پاس۔ آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کلی علم، یہ کلی علم ہو گیا نا، ہر چیز کا علم، کہ ہر چیز کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہے، تو آپ نے اس صفت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جو اللہ کا خاصہ ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاہے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، چاہے پیران پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، چاہے کسی کے بارے میں بھی عقیدہ رکھو۔ اب مشرک لوگ کیا کہتے ہیں آج کے، بھائی ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کے پاس بھی وہی علم ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اصل میں اللہ اور نبی میں فرق کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نبی کو بھی ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو بھی ہے، لیکن اللہ کو خود سے ہے اور نبی کو اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی کو علم دے دیا ہے، تو فرق تو ہو گیا۔ او بھائی فرق کرنا کافی نہیں ہے، نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے آپ مانو کہ نبی کا درجہ اللہ سے کم ہے، اتنا کافی نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم اللہ کے علم سے کم ہے۔ اللہ کو سب کچھ کا پتا ہے، نبی کے کو سب کچھ نہیں پتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کے علم میں نہیں ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے اللہ کو بھی عالم الغیب، نبی کو بھی عالم الغیب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی صفت علم میں پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، چاہے عطائی کہہ کے کرو یا ذاتی کہہ کے کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوسری چیز ہے قدرت، طاقت۔ میں نے بتایا تھا نا حاکم میں دو چیزیں، علم بھی ہو اور قدرت بھی ہو نا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ مجرم ہے تو اس کو پکڑ بھی سکتا ہو، تبھی اس حکومت کو ایک پاورفل حکومت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی حکومت کمزور ہے یا پاورفل ہے؟ تبھی اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں بچ سکتے بھائی، میری قدرت کامل۔ کامل کا مطلب میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہوں۔ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کے سبب اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، اور جو چیزیں سبب کے ساتھ منسلک ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہو مفتی صاحب آپ بیان کر سکتے ہو، ہاں میں کر سکتا ہوں، اس کی مجھ میں طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان کرنے کا ایک سبب ہے، بولنا، میرے پاس زبان ہے، ہونٹ ہے، طاقت ہے، بول سکتا ہوں، جب تک بول سکتا ہوں بول رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسباب کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، اس کے ارادہ کن کا نام ہونا ہے۔ وہ ارادہ کر لے کسی چیز کے ہونے کا تو ناممکنات کو ممکن بنا دے گا۔ تو یہ قدرت کے بغیر کسی لاجک اور سبب کے کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھنا، یہ طاقت صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے پاس۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ طاقت نبی کے پاس بھی ہے، تمام چیزوں کی نہ بھی ہو، ایک چیز کی بھی ہے لیکن بغیر سبب کے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ بغیر سبب کے کچھ بھی کرنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ انسان کچھ کرنے میں سبب اور لاجک کا محتاج ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ جب سمندر میں ہو، چاروں طرف سے طوفان نے گھیر لیا، تو آپ پولیس کو فون کرو گے، سب سے پہلے مدد کس سے مانگو گے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ پولیس سے مدد مانگو کہ نہیں مانگو گے؟ یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ اسباب کے دائرے میں رہ کے مدد مانگ رہے ہو۔
آپ کو پتا ہے میں یہاں سے چیخوں گا، شاید میری آواز کسی بوٹ والے تک پہنچ جائے، وہ وہاں تک فون کر لے یا کال کروں گا، پھر پولیس بھی چھو منتر کر کے نہیں آ جائے گی، ہیلی کاپٹروں میں آئے گی، موبائلیں استعمال کرے گی، آنا چاہیے، آئے نہ آئے وہ اللہ ان کی مرضی، اور پھر ڈرائیور آئیں گے اور وغیرہ وغیرہ ہوگا، پورے اسباب کے تحت ہوگا۔ تو اب آپ پولیس کو ہیلپ مدد کے لیے پکار رہے ہو، پکارتے رہو، اس سے آپ مشرک نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ نے جب یقین ہو گیا کہ اب پولیس کے لیے یہاں پہنچنا ناممکن ہے، اب میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں، اب وہی ذات مدد کر سکتی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی بچا سکتا ہے، آگ میں ڈال دیا پھر بھی بچا لیا، جو مجھے اس پانی کے اندر ڈوبنے سے غیبی طاقت سے نکال سکتا ہے۔ اب اگر آپ نے کسی پیر، فقیر، مرشد کو پکارا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ، آپ مشرک ہوگے۔ کیوں بھائی؟ سبب کے بغیر مدد کرنا، یہ صرف یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، یہ طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اب مشرک نے یہاں بھی ڈنڈی مار دی۔ جو مذہبی اسکالر ہیں مشرک، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقت ہے، خود سے ہے، اللہ نے دے دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی بھی اسباب سے ہٹ کے مدد کر سکتے ہیں، پیرانے پیر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ سمندر میں ڈوب رہے ہو تو غیب سے مدد آئے گی اور آپ بچ جاؤ گے، اگر نبی کو پکارو، فلاں کو پکارو، تو وہ نبی خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دے دیے، تو وہ اللہ کے دینے سے ہیں۔ پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھو کیا اللہ کو یہ حق اختیار نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے دے؟ وہ جیسے بادشاہ خود بھی سزا دے سکتا ہے، خود بھی پانی پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ کسی کو وزیر پانی بنا دیتا ہے تو ہم ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے پانی کے وزیر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم تو وہاں بھی نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا ہمیں۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں، کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینکر ہی آئے گا تو ہم ڈائریکٹ کدھر چلے جاتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں میرا خیال ہے 5 سال سے ٹینکر ہی ڈلوا رہا ہوں، تو پانی تو ونس اپون اے ٹائم ہم نے کبھی دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ لیکن خیر اصول دنیا کا کیا ہے بھائی؟ بادشاہ کے پاس جاؤ یا بادشاہ کے وزیر کے پاس جاؤ، تو وزیر کو اختیارات کس نے دیے ہوتے ہیں؟ بادشاہ نے۔ اصل اختیارات تو بادشاہ کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کہتے ہیں چلو یار وزیر تم کرو، کون 24 گھنٹے میرے پاس آئے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بادشاہ تو محتاج ہے نا، وہ سارے کام کر نہیں سکتا، لہذا وہ وزارتیں بانٹتا ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن جیسے وزیر کسی کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ سارے کام خود نہیں کر سکتا، لیکن بعض دفعہ محبت میں بھی تو بنا دیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو، بزرگوں کو محبت میں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کا مقام مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ نے رائٹس دے دیے کہ جیسے اولاد میں دے سکتا ہوں تم بھی دے سکتے ہو۔ چلو کوئی تم سے مانگ لے گا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیں، چلو اے نبی آپ بھی دے سکتے ہو، یہ میں نے آپ کو بھی اختیار دے دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے، صحیح ہے نا؟ مشرکین مکہ بولتے تھے کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اصل میں ان بتوں کی نہیں کر رہے، اصل میں تو بڑے بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں جن سے اللہ بڑا خوش ہوا ہے، تو اللہ نے ان بزرگوں کو اختیارات دے دیے ہیں۔ ان پاگلوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ پتھر کے بت کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا، اللہ نے دیے ہیں ان کو، تو ہم یہ ان کی مورتیوں کا جب پکاریں گے تو مدد اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ نے مدد کرنے کے لیے کس کو اختیار دے دیا ہے؟ ان بزرگوں کو، تو وہ بزرگ کر دیں گے۔ جیسے ہم جب پانی کی وزارت کے پاس جاتے ہیں یا کہ الیکٹرک والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں بجلی چاہیے، تو دیتی تو گورنمنٹ ہی ہے، لیکن گورنمنٹ نے بجلی دینے کے اختیارات کے الیکٹرک والوں کو دے دیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی یہ ہے شرک۔ اللہ کہتا ہے میں نے قطعاً اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کے اختیار کسی کو بھی نہیں دیے، ناممکن ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، بس کسی سے خوش ہو کے ایسا کہ میں نے اولاد دینے کا اس کو اختیار، روزی بڑھانے کا اس کو اختیار دے دیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اسی شرک کی نفی ہے۔ یہ والا شرک تو عرب میں تھا ہی نہیں کہ خود سے کوئی خدا بنا ہوا اور خود سے سارے اختیارات آ گئے ہوں، یہ تو تھا ہی نہیں۔ وہ تو کہتے تھے اللہ نے اختیار دیے ہیں۔
तभी तो वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्ला शरीकन तमलिकुहु। वो नारे लगाते थे कि अल्लाह को तेरा कोई शरीक नहीं है, तुशरिकुहु औ कमा क़ाल, पूरे अल्फाज मुझे याद नहीं है, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय उसके जिसको तूने खुद अपने साथ शरीक कर लिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो भाई खूब समझ लो, नबी के पास, बुजुर्गों के पास ना इल्म कामिल और ना कुदरत कामिल और ना असबाब से हटके एक काम करने की भी कुदरत उनके पास। असबाब से हटके वो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह कहते हैं ये इख्तियार मैंने किसी को दिया है ही नहीं। इसी की तो कुरान में मिसालें हैं। अल्लाह जब कुरान में कितनी मिसालें दी अल्लाह ने कि भला तुम अपने गुलामों को अपने साथ शरीक करते हो अपनी हुकूमत में, है भाई? हालांकि वो गुलाम तो इंसान है, फिर भी गुलाम के सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक वो पूरा अपने मौला का गुलाम होता है। गुलाम किसी चीज का मालिक नहीं होता। अल्लाह कहते हैं गुलाम को तुम कुछ भी नहीं देते, अगर देते भी हो तो तुम्हारा ही, अगर कोई मौला अपने गुलाम को गिफ्ट भी दे दे ना तो मिल्कियत मौला ही की होती है, क्योंकि गुलाम जब मौला का है तो वो गुलाम की मिल्कियत में कुछ आ ही नहीं सकता। अब तो गुलामों का निजाम खत्म हो गया, लेकिन जब तक गुलामों का निजाम था तो गुलाम की मिल्कियत में कुछ आ ही नहीं सकता। आप 100 दफा कहते हैं 1 करोड़ तेरे हुए, फिर भी वो मौला का ही है, क्योंकि जब ये गुलाम मौला का है तो 1 करोड़ भी किसके हैं? मौला के। तो अल्लाह कहते हैं तुम शरीक नहीं कर सकते, तुम मुकम्मल इख्तियारात देके भी तुम्हारे पास ही इख्तियारात रहेंगे, उसको शरीक नहीं कर सकते। हालांकि वो तो तुम्हारी तरह का इंसान है, आजाद पैदा हुआ था। तो तुम्हारी गुलामों से जो निस्बत है, तुम अपनी मेरी इस मखलूक से निस्बत, इस मखलूक को उससे भी ज्यादा तुमने प्रोटोकॉल दे दिया। तो मैं अब बात को समेट रहा हूं। तो इससे हमें यह अकीदा पता चला कि अल्लाह का इल्म भी कामिल, अल्लाह ने अपने इल्म में किसी को भी आलिमुल गैब नहीं बनाया। अल्लाह की कुदरत भी कामिल, अल्लाह ने इस कुदरत में किसी को अपने साथ शरीक नहीं किया। और फिर भी एक सवाल दोहराता हूं मैं, अगर फिर भी कोई कहता नहीं अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियारात दे दिए थे, तो फिर उससे एक सवाल पूछा करें, उससे एक सवाल। और लिहाजा हम नबी को भी पुकार सकते हैं कि या रसूलल्लाह हमारी ये मदद करें, उन्जुर हालना वस्मा कालना। आजकल मस्जिदों में ये दुआएं चल रही हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना वस्मा कालना, हमारी हालत को देखें, हमारी बातों को सुने। ये मस्जिद में ऊपर आयत लिखी होगी अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, है भाई? सजदागाहें अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। ऊपर आयत लिखी भी होगी और यहां चल रहा होगा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना वस्मा कालना। तो आप तो उस आयत की धज्जियां उड़ा, मस्जिद के अंदर धज्जियां उड़ा रहे हो। तो इसलिए मदद सिर्फ किससे मांगी जाएगी? बोलो भाई, अल्लाह से। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, मोहताजी में हम सब बराबर।